شریعت کیا چیز ہوتی ہے؟ شریعت ہوتی ہے علم ظاہر کا نام. عقیدہ کیا رکھنا ہے، یہ علم ظاہر ہے. اور نماز پڑھنی کے سبب وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، نماز میں اتنے واجبات ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا. یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں نا، یہ شریعت ہے، یہ ہے موعظہ. لیکن طریقت کیا ہے صوفیہ کے؟ صوفیہ کے یہ طریقت ہے کہ وضو آپ کا کامل ہے، کپڑے آپ کے اچھے ہیں، داڑھی شریف آپ کی پوری ہے، سر پر ٹوپی وغیرہ سب کچھ لگی ہوئی ہے، ظاہر آپ نے بڑا اچھا کیا ہوا. لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر الحمدللہ شروع کرنی ہے اور آپ کی نماز میں خیال دنیا کی طرف ہے تو پھر یہ نماز نہیں ہے. یعنی ظاہر تو آپ کا پورا ہے لیکن آپ کا باطن، آپ کی فکر، آپ کی سوچ مخلوق کی طرف لگی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. تو آپ شریعت پر تو چلیں، کہہ سکتے ہیں کہ میری نماز میں نے کوئی واجب نہیں چھوڑا ہے، میں نے کوئی فرض نہیں چھوڑا ہے، وضو کا میں نے کوئی فرض ترک نہیں کیا ہے، وضو بھی ٹھیک بنایا، نماز بھی ٹھیک بنائی ہے، پڑھی ہے. لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ نماز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا تصور خدا کی عبادت میں غیر خدا کی طرف ہے. تو وشفاء لما فی الصدور، جب آپ موعظہ سمجھتے ہیں قرآن کو تو یہ جو دوسرے لوگوں کا خیال ہے اللہ یہ دلوں سے نکال دیتا. کسی کے لیے حسد دل میں پیدا ہوتی ہے، کسی کی دشمنی دل میں پیدا ہوتی ہے، کسی کا کینہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کا لالچ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جب آدمی قرآن کو موعظہ سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل سے یہ تمام چیزوں کو نکال دیتا. اس کو کہتے ہیں طریقت. اب حقیقت کیا ہے؟ علامہ سعوی نے جو لکھا ہے 3 چیزیں صوفیہ میں، شریعت، طریقت اور حقیقت. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 57 اور 11ویں سپارے کا 11ویں رکوع کی آیت کو ہم نے تلاوت کیا. اللہ رب العزت سارے انسانوں کو بیان کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن تمہارے پاس آیا ہے. 4 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ 4 چیزیں کیا؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس موعظہ بن کے آیا ہے. موعظہ کا کیا معنی ہے؟ نصیحت. ہر وہ چیز جو انسان کو یہ بتا دے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے، وہ موعظہ ہے. اس کو انگلش میں آپ ایڈوائس بھی کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو کسی بارے میں ایڈوائس کروں گا تو کیا کہوں گا کہ یہ کام کر لیجئے، یا پھر یہ کہوں گا کہ یہ کام نہیں کیجیے. تو قرآن اٹ سیلف جو ہے وہ موعظہ ہے، جینے کا طریقہ اور ڈھنگ بتاتا ہے کہ کون سا عقیدہ رکھنا ہے اور کون سا عقیدہ نہیں رکھنا ہے، کون سے اعمال کرنے ہیں اور کون سے اعمال نہیں کرنے. تو قرآن سب سے پہلے اپنے لسنر کے لیے، اپنے ریڈر کے لیے، اپنے سمجھنے والے کے لیے یہ بیان کرتا ہے کہ میں جو ہوں وہ موعظہ ہوں. جب آدمی موعظہ تک پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے، دوسرا درجہ قرآن کا یہ ہے، وشفاء لما فی الصدور. آیت کے اندر دوسری جو خوبی قرآن کی بیان کی گئی ہے، صدور صدر کی جمع ہے اور صدر چیسٹ کو، سینے کو کہتے ہیں، اور یہ قلب کے لیے، دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرمائے قرآن جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے. جب انسان غفلت بھری زندگی گزارتا ہے، گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، تو دل میں کینہ، حسد، یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ دل کی بیماریاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم قرآن کا موعظہ، نصیحت کو سنو گے تو دوسرا درجہ قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کی نصیحت کو اگر کان لگا کر سنو تو قرآن تمہارے دل کے مرضوں سے تمہیں شفا دے دے گا، تمہارے کینے کو دور کر دے گا، تمہارے جھوٹ کو دور کر دے گا، تمہارے دغے کو دور کر دے گا. اب جب تمہارے دل پاکیزہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ 4 چیزیں ہیں. پھر قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ ایمان والے کے. ہر قرآن کو اٹھانے والا ہدایت کو پا جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں روزانہ قرآن کے 1-2 رکوع تلاوت کرتے ہیں، 1 رکوع تک پڑھتے ہیں، 1 کوارٹر پڑھ لیتے ہیں، پورا سپارہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اعمال میں تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی.
کیونکہ قرآن کو صرف ورڈنگ کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو موعظہ کر سمجھ کر پڑھ ہی نہیں رہے. یعنی ایک تلاوت تو ہو رہی ہے کہ روزانہ مجھے 2 رکوع پڑھنے ہیں یا 1 کوارٹر پڑھنا ہے، لیکن قرآن کو اس نظر سے نہیں پڑھ رہے کہ قرآن ہمیں نصیحت زندگی میں کر کیا رہا ہے. کہ قرآن جو میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ زندگی گزارنے کا حکم قرآن دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. جب اس لحاظ سے موعظہ سمجھ کر قرآن کو نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے تو قرآن پھر آپ کو ہدایت کیسے دے گا؟ جب قرآن کو موعظہ سمجھ کر آپ نے سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو قرآن آپ کے دلوں کی بیماریوں کو، جو گناہوں کی بیماریاں ہیں، وہ دور کیسے کرے گا؟ تو قرآن موعظہ ہے، شفاء لما فی الصدور ہے. یہ دونوں چیزیں جس کے پاس ہوں گی تب قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، تب قرآن اس کے لیے رحمت ہے. اسی چیز کو کل میں نے جمعے میں بیان کیا تھا نا. جمعے کے اندر میں نے یہ آیت کے اوپر گفتگو کی تھی کہ علامہ ساوی نے لکھا کہ تصوف میں جو شریعت اور طریقت اور حقیقت کی منزل ہے وہ یہ آیت ہے. شریعت کیا چیز ہوتی ہے؟ شریعت ہوتی ہے علم ظاہر کا نام. عقیدہ کیا رکھنا ہے، یہ علم ظاہر ہے. اور نماز پڑھنی کہ بھائی وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، نماز میں اتنے واجبات ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں نا، یہ شریعت ہے، یہ ہے موعظہ. لیکن طریقت کیا ہے صوفیہ کے ہیں؟ صوفیہ کے یہ طریقت ہے کہ وضو آپ کا کامل ہے، کپڑے آپ کے اچھے ہیں، داڑھی شریف آپ کی پوری ہے، سر پر ٹوپی وغیرہ سب کچھ لگی ہوئی ہے، ظاہر آپ نے بڑا اچھا کیا ہوا. لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر الحمدللہ شروع کرنی ہے اور آپ کی نماز میں خیال دنیا کی طرف ہے تو پھر یہ نماز نہیں ہے. یعنی ظاہر تو آپ کا پورا ہے لیکن آپ کا باطن، آپ کی فکر، آپ کی سوچ مخلوق کی طرف لگی ہوئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تو آپ شریعت پر تو چلیں، کہہ سکتے ہیں کہ میری نماز میں نے کوئی واجب نہیں چھوڑا ہے، میں نے کوئی فرض نہیں چھوڑا ہے، وضو کا میں نے کوئی فرض ترک نہیں کیا ہے، وضو بھی ٹھیک بنایا، نماز بھی ٹھیک بنائی ہے، پڑھی ہے. لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ نماز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا تصور خدا کی عبادت میں غیر خدا کی طرف ہے. تو وشفاء لما فی الصدور، جب آپ موعظہ سمجھتے ہیں قرآن کو تو یہ جو دوسرے لوگوں کا خیال ہے اللہ یہ دلوں سے نکال دیتا. کسی کے لیے حسد دل میں پیدا ہوتی ہے، کسی کی دشمنی دل میں پیدا ہوتی ہے، کسی کا کینہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کا لالچ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جب آدمی قرآن کو موعظہ سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل سے یہ تمام چیزوں کو نکال دیتا. اس کو کہتے ہیں طریقت. اب حقیقت کیا ہے؟ علامہ ساوی نے جو لکھا ہے 3 چیزیں صوفیہ میں، شریعت، طریقت اور حقیقت. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے مقصد کو آپ جان لیں کہ ریئلسٹک ورلڈ کیا ہے. یہ جو دکھ رہا ہے، مثال کی طور پر مجھے شریعت کیا ہے، میں اس کو ایک عام سی مثال سمجھوں. شریعت کو سمجھ لیجئے کہ مجھے معلوم ہے کہ مسجد میں بٹن لائٹ کا وہاں لگا ہوا. یہ مجھے علم ظاہر کا علم ہے کہ میں بٹن آن کروں گا تو لائٹ جلے گی، اور لائٹ جلے گی تو روشنی ہو جائے گی، اور روشنی میں تمام لوگ ہر چیز کو دیکھ پائیں گے. یہ طریقت ہے. لیکن لائٹ آ کہاں سے رہی ہے؟ کنیکشن کہاں سے جڑا ہوا؟ یہ تمام کا تمام لائٹنگ کا نظام، یہ الیکٹریسٹی کا نظام چل کے سرا. یہ حقیقت ہے. تو بہت سے لوگ صرف بٹن کو بھی نہیں جانتے ہوں گے. پوچھیں گے مفتی صاحب بتائیے یہ مجھے یہ پنکھا چلانا، پنکھا چلے گا کہاں سے؟ تو شریعت کو بھی نہیں جانتے. بہت سے لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ کسی بلب کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی جنگل میں رہنے والے آدمی کو، کہ اگر یہ شریعت کر دی تو طریقت کے فوائد کیا حاصل ہوں گے. اور بہت سے لوگ ان دونوں چیزوں کو جانتے ہیں جسے عام آدمی جانتا ہے. بھائی بٹن کھلے گا پنکھا چلے گا. لیکن ایک بٹن کا اس پنکھے کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور یہ کہاں سے الیکٹریسٹی سپلائی آ رہی ہے، اس کی حقیقت کو کوئی جانتا. یہی معاملہ آپ دین میں سمجھ لیجیے. ایک شریعت ہے صوفیہ کے نزدیک، ایک طریقت ہے، اور طریقت کے بعد پھر ایک حقیقت ہے جس کو معرفت بھی کہتے ہیں. یعنی آپ خدا کے سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے کہ کائنات کا نظام چل کے سرا ہے، خدا کی ہر کام میں کیا مشیت ہے، اللہ کی کیا حکمت ہے. جب آپ اس کی حکمتوں تک پہنچنے لگ جاتے ہیں اور اس کی حکمت کی بصیرت اور آپ کو معرفت مل جاتی ہے، یہ حقیقت ہے. تو قرآن کی اس آیت میں اس چاروں چیزوں میں اسی طرف اشارہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن تمہارے لیے لوگوں نصیحت ہے،
تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں تم کر لو گے وہدن، اور یہ پھر قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، اور جب تم اس سے ہدایت پا جاؤ گے تو ورحمۃ للمؤمنین، تو رب کی رحمتیں چھما چھم نشاور تم پر ہوں گی، اور جب تم رب کی رحمت سے فیضیاب ہو جاؤ گے تو تمہاری آنکھوں کے اندر وہ اللہ تمام حجابات کو اور تمہارے سامنے سے تمام رازوں کو اٹھا دے گا، جو ایک عام آدمی کے سامنے حجابات اور رازوں کے پردے پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے اہل اللہ جو ہیں، ولی اللہ جو ہیں، ان کی نگاہ میں اور ایک عام آدمی کی نگاہ میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ایک عام آدمی شریعت تک بھی کامل نہیں ہوتا، اور ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ شریعت اور طریقت اور حقیقت کی منزل سے بھی پار معرفت کی منزل پر پہنچا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دیجیے یہ اسی کے باعث ہے کہ جو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں پہنچے، فبذلک فلیفرحوا، تو تمہیں چاہیے کہ اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ یہاں پر فضل سے مراد کیا ہے، رحمت سے مراد کیا ہے؟ علماء کی الگ الگ اقوال ہیں، کہتے ہیں فضل سے مراد ہے قرآن، یہ قرآن ہمیں ملا ہے، اور رحمت سے مراد رسول اللہ کی ذات، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن فضل ہے اللہ کا، رحمت رسول اللہ ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے محبوب فرما دیجیے بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں پہنچے، فلیفرحوا، فرح سے نکلا، فرح مانے خوشیاں منانا، خوش ہونا، فرما فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوش ہونا تمہاری ان چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اس آیت کو علماء نے میلاد شریف پر سیلیبریشن آف مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل بنایا۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں پہنچے تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ فلیفرحوا، خوشی منانی ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ تو اب فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد رحمت للعالمین ہے۔ تو جب قرآن ملا، یقیناً اس پر بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کتاب ہدایت اس امت کو عطا فرمائی، اور جب اللہ کی رحمت یعنی رسول اللہ ملے، جس مہینے میں آئے، جس دن آئے، جس رات تشریف لائے، تو حضور کی آمد کا جب دن آئے تو اس دن بھی آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہو گیا کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور جہالت کا اندھیرا چھٹ گیا اور ہدایت کی روشنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے پھیل گئی۔ پھر فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، اور اے محبوب فرما دیجئے کیا تم غور نہیں کرتے ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے۔ اردو میں تو رزق کھانے پینے کی چیز کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں رزق کا بڑا مفہوم ہے۔ رزق کا معنی وہ ہے جو بھی اللہ عطا کرے وہ رزق ہے، رحمت، عنایت، برکت، جو جو ملے گی آپ کو رزق ہے۔ فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے محبوب فرما دیجئے کہ یہ غور نہیں کرتے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے رزق میں سے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، بھائی نازل اللہ نے کیا ہے تو حلال اور حرام بھی اللہ ہی بیان کرے گا نا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے، لیکن تم اس رزق میں سے حرام اور حلال اپنی مرضی سے ٹھہرا لیتے ہو، خود بنا دیتے ہو گمان سے کہ یہ حلال ہے، خود بنا دیتے ہو یہ حرام ہے۔ بھئی حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ سورہ مائدہ میں مشرکین کے بارے میں کیا تھا کہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ یہ جانور یہ جانور یہ جانور سب کو حرام کہہ دیا، کیوں؟ اللہ نے تو حرام نہیں کیا انہیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ سعیدی نے تبیان القرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو آج کل بہت سے علماء بھی اس طرح کے پائے جاتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق کسی چیز کو حلال و حرام کا فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں، جب تک شریعت کی کوئی ٹھوس دلیل کسی چیز کو حلال کہنے کی نہ ہو اور کسی چیز کو حرام کہنے کی نہ ہو، تو آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے کسی چیز کو حلال کہنے کے لیے، کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے۔ جو محتاط علماء، جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ ورچوئل جو ڈراپ شپنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ NFT کا بھی آپ دیکھیں اس سال بہت کریز چل رہا ہے، کرپٹو آپ دیکھیں بہت ان چل رہی ہے۔ تو جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، ہم تو ایک طفل مکتب ہیں،
تو ہم کوئی سخت حکم بیان کرنے سے پہلے اس کو کہتے ہیں بھائی اس پر ابھی ریسرچ چل رہی ہے. جب تک ایک ٹیکنالوجی کو آپ جانیں گے ہی نہیں تو اس کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب جو علماء جدت سے واقف نہیں ہوتے وہ جلد بازی کے اندر فتویٰ دے دیتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آنے والے وقتوں کے اندر یہ بلاک چین جو ہو گئی، یہ NFT جو ہو گئی، آگے چل کر آپ دیکھتے ہیں یہ ریگولائز ہو جائے اور یہ تمام دنیا کے اندر اسی بیس پر کام ہونے لگے، اور 5 سال بعد وہی مفتی صاحب جنہوں نے حرام کا فتویٰ دیا تھا وہ حلال کا فتویٰ دے دیں تو پبلک کنفیوز ہو جائے گی. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ حلال و حرام کی بات کرتے وہ کہنے ان کو سامنے اس طریقے سے گفتگو کرنا چاہیے کسی بھی جدید مسئلے کے لیے کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک جو اس چیز میں سقم پایا جا رہا ہے، جو چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں، تو گمان ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حرام کے قریب چیز ہے. میری اپنی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کیونکہ اس میں یہ ریزنز پائے جا رہے ہیں، اور اس شریعت نے کسی بھی کاروبار کے حرام کے ہونے کو ان ریزنز کی وجہ سے حرام کہا ہے. تو میں اس چیز میں، اس ٹیکنالوجی میں، اس بزنس میں ان ریزنز کو دیکھ رہا ہوں اپنی تحقیق کے مطابق، تو اس میں مجھے فی الوقت جو ہے ابھی حرام کا پہلو زیادہ غالب نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر حلال کی نوعیت آئے گی. تو یہ اگر آپ ریسرچ بیس گفتگو کریں گے تو میک سینس کرے گی. جس کہہ دیں گے حلال ہے، کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی آپ کی ریسرچ نہیں ہے. یعنی ایک بندہ بلاک چین کو حرام کہہ دے اور اس وجہ سے کہہ دے کیونکہ اسے بلاک چین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مائننگ ہوتا کیسا ہے، لیجر کیسے ہوتا ہے. کوئی NFT کے بارے میں ڈیسیجن دے دے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ NFT ہوتا ہے کیا چیز ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ بڑی جلدی فیصلہ کرنا ہوگا. تو حلال اور حرام جو ہے نا یہ اللہ نے کیا ہے، بندہ کر نہیں سکتا. علماء بھی کسی چیز کو حلال نہیں کرتے، علماء بھی کسی چیز کو حرام نہیں کرتے. علماء قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں، حدیث پر ریسرچ کرتے ہیں، اور قرآن کے دلائل اگر کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو علماء ڈیسیجن بناتے ہیں، اور قرآن اور سنت کے دلائل اگر کسی چیز کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں تو قرآن کی طریقے سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے، ریسرچ بیس گفتگو کیجئے، کیونکہ حلال یا حرام کا سرٹیفکیٹ دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے ہر عالم مفتی نہیں ہوتا. مفتی کی ایک الگ ڈگری ہوتی ہے. عالم جو ہے وہ عام علوم تو جانتا ہے، لیکن مفتی اس ڈگری کو کہتے ہیں جس کے اندر آدمی کوئی ورڈک دے پائے. اس کی پوری ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی پوری ایک ریسرچ کروائی جاتی ہے کہ کسی جدید مسئلے کو کیسے دیکھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس دور میں تو مفتی تو ہے ہی نہیں، ناپید ہو گئے مفتی. اب تو نام کے ساتھ سب کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے مفتی، ہمارے نام کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے مفتی، لیکن مفتی کہاں ہے آج کے دور میں؟ مفتی کس کو کہتے ہیں؟ مفتی اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ 50 سال پہلے کسی نے فتویٰ لکھا تھا اسی کو آگے ریٹن نقل کر دیا. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا رفس المفتی نے کہ آج کل کے زمانے میں تو مفتی ناپید ہیں، ناقل ہیں، سب کاپی پیسٹ کرنے والے ہیں. جو 50 سال پہلے کسی نے لکھا تھا اسی کو آگے ریٹن کر کے لکھ دیا، آسان اردو میں لکھ دیا، اردو کا فتویٰ پڑھ کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا، عربی کا فتویٰ پڑھ کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا. مفتی کا معنی ہے ریسرچ کرنا. مفتی کا معنی ہے کوئی نیا مسئلہ اگر امت میں پیدا ہو گیا، یہ کلوننگ کے مسئلے، یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، یہ تمام چیزیں جدید جو مسائل آ رہے ہیں، ان مسائل پر ریسرچ کرنا اور ریسرچ بیس گفتگو کرنا. جو ریسرچ کرے گا قرآن و سنت پر اور پھر کسی نئے مسئلے پر تحقیق کرنے کے بعد پورا آرٹیکل، پورا تھیسس پیش کرے گا، وہ ہے اس لائق کہ اسے مفتی کہا جائے. چاہے جائے کہ مفتی اعظم امریکہ اور مفتی فلاں فلاں لکھا ایک بھی فتویٰ نہ حضرت نے، ایک آرٹیکل، ایک تھیسس کا بھی ریسرچ پیش نہیں کی ہو تو اس کو مفتی کہنا تو سمجھ لیں مفتی لفظ کی توہین ہے. اس لیے مارکیٹ میں آپ کو درجنوں مفتی مل جائیں گے، دین کے شرعی بنیادی مسائل نہیں آتے ہوں گے لیکن مفتی دار بنے ہوں گے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منہ حرام و حلال، قل اللہ اذین لکم ام علی اللہ تفترون. اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے حلال و حرام ٹھہرانے کی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اور بے شک اللہ تو بہت فضل والا ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ لذو فضل ہے، بہت فضل والا ہے. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں انسانوں میں لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے. یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اکثرهم، اکثر شکر نہیں کرتے، اکثر ناشکر ہیں.
حضرت ابو الاحوص بیان کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، شکر نہ کرنے کا ایک ریزن مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضور کی بارگاہ میں آئے اور بہت پرانا میلا کچیلا سا سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ تو میرے والد نے کہا ہاں مال ہے۔ حضور نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس اونٹ بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی حالت کو اچھا سنوارو، اچھا سوٹ پہنا کرو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ نے جو نعمت دی ہو وہ آدمی اس نعمت کا اپنے ظاہر سے اظہار کرے۔ اللہ نے مال آپ کو اتنا دیا اور آپ بھنگی بن کے گھوم رہے ہیں، بھئی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، ثروت دی ہے، اسراف بھی نہ کریں، لیکن اس نعمت کا اظہار آپ کی شخصیت سے ہونا چاہیے، آپ کی ایک گریسفل پرسنالٹی نظر آنی چاہیے۔ اور اگر آپ نعمت ہونے کے باوجود بھی اپنا خیال نہیں رکھتے، اپنے آپ کو نفیس نہیں رکھتے، تو یہ بھی ناشکری ہے، جس کو اس آیت کے تحت مفسرین نے حدیث کے اندر بیان کیا۔ فرمایا وما تکونوا فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ۔ فرمایا اور آپ کسی معاملے میں کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، وما تتلو منہ من قرآن، اور اے میرے محبوب آپ قرآن کا کوئی حصہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں تم کوئی بھی نیک عمل نہیں کر رہے ہوتے مگر، یعنی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک انداز ہے بات کرنے کا، مگر کر کے کیا کہا؟ کننا علیکم شہودا اذ تفیدون فی، جب تم ان کاموں میں اے میرے محبوب مشغول ہوتے ہو اور اے مومنوں نیک کاموں مشغول ہوتے ہو، اللہ تمہارے ہر کام پر گواہ ہے۔ اللہ کا مبارکہ یہ نہیں ہے کہ ہم تو ان کے لیے جان دے گئے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اللہ وہ ہے کہ اس کا بندہ چھوٹا سا عمل بھی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نگاہ میں۔ تو اے میرے پیارے محبوب آپ کی تبلیغ، آپ کا قرآن کی تلاوت کرنا، آپ کا لوگوں کو سمجھانا، آپ کی ساری محنت میرے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اے مومنوں جو تم دین کے لیے جاں فشانی کے ساتھ لگے ہوئے، ہم تمہاری محنت بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور اے میرے محبوب آپ کے رب سے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور کوئی ذرہ بھی زمین اور آسمان میں آپ کے رب سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ ہی کوئی چھوٹی چیز اور نہ ہی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، سب لکھا ہوا ہے کتاب مبین میں۔ اس سے مراد کیا؟ اللہ کا علم قدیم، لوح محفوظ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، بڑی سے بڑی شے بھی، سب اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے دور نہیں۔ پھر فرمایا یہ جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، جو مشغول رہتے ہیں دین میں، تلاوت میں، اللہ ان کی بات کر رہا ہے، اور یہ بہت مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور خبردار جان لو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، پہلے بات ہوئی نا جو دین کے لیے مصروف ہیں، تلاوت میں مشغول ہیں، نیک عمل میں مصروف ہیں، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے کہ کون اللہ کے دین کے لیے اس دنیا میں کام کر رہا ہے، اور جو اس کے لیے ہمتن گوش ہو کر اس کے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا وہ ولی ہیں، اولیاء ہیں۔ اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اور خبردار جان لو جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے۔ علماء نے لکھا خوف اور غم کیا دو الگ چیزیں ہیں؟ تو کہا ہاں دونوں الگ چیزیں ہیں۔ خوف ہمیشہ فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے، ماضی کے بارے میں خوف نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہو گئی اب کس بات کا خوف؟ ایک نقصان ہونا تو ہو گیا، اب اس چیز کے کیا خوف؟ ہمیشہ خوف ہوتا فیوچر کے بارے میں، اور یہ خوف غریب کو بھی ہوتا ہے، امیر کو بھی ہوتا ہے۔ امیر کو زیادہ خوف ہوتا ہے، اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سارا بزنس میرا تباہ ہو گیا تو ان کیس یہ ہو گیا تو ان کیس یہ ہو گیا تو، وہ چیزوں کے بارے میں سوچ، جتنا مال بڑھتا ہے اتنی خوف بڑھتا ہے۔ کسی نے مجھے اٹھا لیا، کسی نے میرے بچوں کو کڈنیپ کر لیا، کوئی مجھے لے گیا، کسی نے تاوان وصول کر لیا، کوئی بھتے کے لیے اٹھا کر لے گیا، میں بینک سے پیسے نکلوا کے باہر نکلا، کسی کالے نے گولی مار دی،
تو یہ سارے خوف کس کو ہوں گے؟ پیسے والے کو ہوں گے. اور یحزنون غم کس کو ہوتا ہے؟ غم ماضی کا غم ہوتا ہے، پاسٹ کا غم ہوتا ہے کہ فلاں میرے ساتھ ہو گیا غم، اب غم ہی غم کے اندر ہے. اللہ کہتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ عام انسانوں سے جدا ہوتا ہے. اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ اولیاء ہوتے ہیں. جو لوگ اولیاء کو مانتے ہی نہ ہو اور کہتا ہوں کہ بھائی اولیاء نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے اسلام میں، تو میرا اس کا مقصد کیا ہے کہ پھر وہ قرآن کی آیت کو نہیں مان رہے. کیونکہ قرآن تو باقاعدہ ان کا نام لے کر کہہ رہا الا ان اولیاء اللہ، اور بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، اولیاء مانے اللہ کے دوست جو اللہ کے بہت قریب ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے. فرمایا اب یہ اولیاء ہیں کون؟ یہ بھی بڑی سننے کی اہم بات ہے. ہر کوئی بندہ جو بڑا سا جبہ لمبے لمبے بال رکھ کے گھومے اس کو کیا ولی سمجھیں ہم؟ ولی کی نشانی اللہ بیان کر رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جنہیں خوف ہے نہ غم ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں. وکانوا یتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. ولی بننے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. وہ جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا وہ کس بات کا پیر اور کس بات کا ولی؟ جس کو دین و شریعت کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہو وہ کس بات کا پیر اور کس بات کا ولی؟ قرآن کہہ رہا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لانے والے ہیں اور تقوی کو اختیار کرنے والے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ سے کسی نے پوچھا حضور اللہ والوں کی پہچان کیا ہے، اولیاء کی پہچان کیا ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ حضور نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، کیا خوبصورت جملہ فرمایا. آج کل بھی ڈھونگیوں کا دور ہے، آپ بھی کوئی کہے بہت بڑے پیر صاحب ہیں یا بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو ایک فارمولہ جو حضور نے دیا ہے یاد کر لیجیے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے. جس کی صحبت میں تم بیٹھو تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کو تم دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، جو تمہیں خدا کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے، وہی تو ولی ہے. اور جو خود بندہ جو پیر بنا ہوا ہے خود اللہ کے قریب نہیں ہے تو وہ کیا دوسرے کو اللہ کے قریب کرے گا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک وہ جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور تقوی کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے. ولی کی دنیا بھی اچھی ہے اور ولی کی آخرت بھی اچھی ہے. بشرا مانے خوشخبری. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے ولیوں کو ذکر کر رہا ہے تو دیکھیے کیا شان ہے میرے رب کی. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ جو اپنے ولیوں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا بھی اچھی کریں گے آخرت بھی اچھی کریں گے، نہ خوف دیں گے انہیں نہ غم دیں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات چینج نہیں ہوتے، تبدیل نہیں ہوتے، بات بدلتی نہیں ہماری. جو اللہ نے کہہ دیا وہ اپنے ولیوں کے ساتھ وہ کرے گا. فرمایا اور جس کو دنیا اور آخرت میں بشارت مل جائے، جس سے اللہ خوف اور غم کو دور کر دے، وہ کیا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کہہ رہا یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. پھر فرمایا ولا يحزنک قولہم، اور اے میرے محبوب یہ جو کفار آپ کو بغض و عناد کی وجہ سے کوئی بات سخت کہتے ہیں آپ غم نہ کیجیے. ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ہے. هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اس آیت کے اندر بھی ہمارے لیے بڑا سبق آموز جو ہے وہ سبق ہے، سبق آموز آیت ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے تو اللہ اپنے حبیب کو کیا کرے؟ اے حبیب آپ کے لیے کافر الٹے سیدھے جملے کہتے ہیں، آپ غم نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا، عزت بندے نہیں دیتے، عزت ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ آپ کو عزت دینا چاہے گا، کوئی مائی کلال آپ سے عزت چھین نہیں سکتا.
اور اللہ خدا نہ خواستہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، کائنات اس سے مل کر عزت نہیں دے سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان العزت للہ جميعا، ساری عزت اللہ کے پاس. تو لوگوں سے عزت نہ مانگیے، لوگوں سے ریسپیکٹ نہ مانگیے، لوگوں پر چڑھ نہ دوڑیے، اور لوگوں پر یہ کہ میں فورسفلی منواؤں گا عزت، مجھے ریسپیکٹ دو. جس طرح داماد ہیں وہ چاہتے ہیں سسرال والوں کو بلیک میل کر کے ان سے عزت. ارے بھائی اللہ دیتا ہے عزت. اگر زبردستی عزت لینا چاہو گے لوگوں سے، لوگ ذلیل کریں گے، گالیاں دیں گے. عزت مانگو اللہ سے، شہرت مانگو اللہ سے، نعمت مانگو اللہ سے، رحمت مانگو اللہ سے. اور اگر لوگ آپ کو نیچے کرنا چاہ رہے ہیں آپ غمگین نہ ہوں. آپ یہ نہ سوچیں یار سب میرے پیچھے لگے ہوئے میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. اگر آپ سچے ہیں اور آپ حق کے ساتھ ہیں تو پھر بے پرواہ ہو جائیے. ساری عزت میرے اللہ کے پاس. اللہ نے آپ کو سرخرو کرنا ہے تو کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. دوسری بات کہ ولی بنتے کیسے ہیں، اور یہ جو بات فرمائی کہ دنیا میں بشارت ہے، دنیا میں کیسے ولی کو بشارت ملتی ہے، تو اس کے لیے بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو حدیث سے پیش کرتا ہوں، اختتام کرتا ہوں اس پر تاکہ آپ کو پتہ چلے ولی ہوتا کیا ہے، ولی بنتا کیسے ہے، اور ولی کی پھر شان کیا ہوتی ہے جن کے بارے میں قرآن نے بیان کیا. حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے. مسلم کی حدیث ہے. اور جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کر. اب جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. بجبرائیل ثم ینادی فی اہل السماء کے الفاظ ہیں حدیث میں. جبرائیل آسمان والوں کے اندر اعلان کرتے ہیں اے آسمان والوں، یعنی ملائکہ، حور و غلمان، اللہ دنیا میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اب آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں ثم یودع له المقبول فی اہل الارض او کما قال علیہ السلام. پھر جب آسمان والے محبت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو دنیا والوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے اور وہ دنیا والوں کے دلوں میں مقبول ہو جاتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں جتنے اولیاء ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز ہیں یا خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی دہلی والے، یا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جنانی یا حضور داتا علی حجویری، ان کے انتقال کو کتنا عرصہ ہو گیا. آپ دیکھیں حضور غریب نواز کب آئے تھے ہندوستان، کتنے سو سال گزر گئے، بڑے بڑے سردار آئے، سلطان آئے، سب کے نام ختم، لیکن آج یہ لوگ معین الدین کو جانتے ہیں. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو رہے ہیں 470 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں آپ، 470 ہجری میں. اور آج آپ دیکھ لیں کون سی چل رہی ہے 1443، 443 ہجری چل رہی ہے. اتنے سو سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ نے ان کی محبت کو اس حدیث پاک کی روح سے دنیا والوں کے دلوں میں پیدا کر دیا اور وہ دنیا والوں کے دلوں میں مقبول و معروف ہو گئے. یہ ہے ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ آخرت میں تو اجر ہے، دنیا میں بھی جو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لائف کو، پھر اللہ ان کا نام ختم ہونے نہیں دیتا، رہتی دنیا تک ان کے نام کو باقی رکھتا ہے. یہ ہے ان کے لیے بشارت دنیا میں. اللہ اکبر. اور دوسری حدیث پڑھی ہے کہ بنتا کیسے ولی، یہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ولی ایسے ہی کوئی نہیں بن جاتا. کوئی موالی کو اٹھ کے آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے. استغفر اللہ العظیم. آج کل اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے سب سے بڑا جو کردار ایسے ڈھونگے پیروں کا ہے جنہوں نے اہل سنت کو بدنام کیا، اور یہ لوگ پھر مزارات پر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مزارات کے چارج ہوتے ہیں، تو یہ ساری الٹی حرکتیں مزارات پہ ہو رہی ہوتی. کوئی وہاں سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈوریاں باندھ رہا ہے، کوئی تالے باندھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مزار پہ جو گدی نشین بیٹھا ہوا خود جاہل ہے، اس کو خود شریعت کا نہیں پتا، اس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ قرآن پڑھا ہوا ہے نہ نماز پڑھتا ہے. جب قرآن و حدیث کو خود نہیں پتا تو وہ آنے والوں کو کیا بتائے گا کہ بھائی یہ اللہ کے ولی کی قبر کے پاس آ کر سجدہ وجدہ نہیں کرتے، یہاں پر آ کے طواف اور تالے وغیرہ نہیں باندھتے. یہاں تو آؤ قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، یہاں پر جو نماز کے ذریعے بنایا ہوا ہے، صلاۃ الحاجات پڑھو، تلاوت قرآن کرو، اور جو تم نے پڑھا ہو ان بزرگ کی طرف وصال کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. لیکن یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں. لیکن عام آدمی جو صوفیہ کا ماننے والا ہے
اس کی نظر ہوتی ہے غریب نواز پر، اور غریب نواز کے نام پر ان کے ہاتھوں بک جاتا ہے، ان کی نظر ہوتی ہے داتا علی حجویری پر۔ اسی لیے علامہ اقبال بڑے سخت اس معاملے میں۔ علامہ اقبال کیا کہتے تھے؟ ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد۔ یہ جو گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے محنت سے کمائی ہے گدی؟ نہیں، ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے من۔ اقبال کہتے تھے، زاغ کہتے ہیں پرشین میں کوے کو، عقاب سب سے اعلیٰ پرندہ ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو مزار کے اندر ہیں وہ تو عقاب تھے، لیکن ان کی گدی پر بیٹھنے والا اب عقاب نہیں ہے، اب وہ کوا ہے، تم پہچان ہی نہیں رہے ہو۔ گدی تو پیر بڑے کی ہے، گدی تو ہے کسی ولی کی، لیکن اب جو بیٹھا ہوا ہے وہ ولی نہیں ہے، وہ ڈرامے باز آدمی، اور نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ یہ جو نذرانے اور چندے وغیرہ دے کر ان پیروں کو ملینر اور بلینر بنا دیا، اللہ اکبر۔ اور یہ امت کے اندر ان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، امت کے اندر صوفیہ کے منہج کو برباد کرتے ہیں، وہ صوفیہ کہ جن کی تبلیغ سے سب سے زیادہ لوگ اسلام کے دامن میں آئے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، اسلام کے کتنے داعی ہیں اس وقت بھی، آپ دیکھ لیجئے امریکہ میں کتنے اسکالرز ہیں، لیکن کیا ان اسکالرز کی زبان میں وہ صلاحیت ہے جو معین الدین کی زبان میں تھی؟ ہندوستان آئے اور 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا، اللہ اکبر، کیونکہ وہ صوفی منہج پہ تھے اور وہ شریعت اور طریقت اور حقیقت کی منزل پر پہنچے ہوئے تھے۔ ان کے نام پر انہوں نے کیا عجیب و غریب ڈرامہ کر کے اہل سنت کو بدنام کیا، صوفیہ کو بدنام کیا، مزارات کو بدنام کیا۔ اور ایک نیو جنریشن جو آج کی نسل ہے، وہ جب اس حرکتوں کو دیکھتی ہے تو وہ خواجہ معین الدین اور شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت نظام الدین اولیاء، یہ بڑے بڑے اولیاء، یہ بڑے بڑے امت کے جو پلرز ہیں، ان کی عظمت کو بھی ایک عام آدمی سمجھ نہیں پاتا یہ کتنے پائے کے لوگ تھے، کیونکہ اس کی نظر میں وہ تو گزر چکے ہیں، دیکھنے میں گدی پہ بیٹھا ہوا تو وہ چور ڈرامے باز آدمی ہے۔ تو یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے اندر ذہن بنائیے اور اس پر دیکھیے کہ کوئی گدی پر بیٹھنے والا اگر اس پر آتا ہے فٹ تو پھر ہمارے سناخوں پر۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یزال عبدی، کوئی بندہ اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں آ پاتا، اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہوتا کوئی بندہ جب تک وہ فرائض کی پابندی نہ کرے۔ پہلی چیز کیا پتہ چلی کہ اللہ کے قرب کے لیے سب سے پہلی چیز جو آدمی کو چاہیے وہ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں نا وہ پوری طرح ادا کرے۔ جب وہ اس کو پوری طرح ادا کر لیتا ہے، فرض اس کے کوئی نہیں چھوٹتے، جو فرائض ہیں اس کی سختی سے پابندی ہے، چاہے وہ نماز سے متعلق ہو، زکوٰۃ کے متعلق ہو، روزوں کے متعلق ہو، جب فرائض وہ کر لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے بعد وہ بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ نوافل سے مراد صرف نماز کے نوافل نہیں، یعنی ہر وہ کام جو بندے پر واجب اور فرض نہیں ہے وہ کر رہا ہے۔ جیسے آپ نے زکوٰۃ نکال دی، آپ پر وہ فرض تھی، اب زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ اور چیریٹی کر رہے ہیں، اب وہ فرض تو نہیں ہے نا آپ پر، وہ نفلی کام ہو گیا۔ ہر وہ ایکسٹرا کام جو آپ پر لازم نہیں تھا اور وہ نیک کام کر رہے ہیں وہ نفلی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ، حدیث قدسی ہے یہ، حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ زبان حضور کی ہوتی ہے اور کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، فَأَحْبَبْتُهُ، یہاں تک کہ میری بارگاہ کے اندر محبوب ہو جاتا۔ کیا پتہ لگا اس سے؟ فرائض ادا کرنے ہیں، فرائض کے بعد نوافل ادا کرنے ہیں، یہ چیزیں کریں گے تو اللہ کی مقام محبوبیت پر پہنچیں گے۔ اور فرمایا جب میں محبوب کسی کو بنا لیتا ہوں، اب تو پھر سوچیے، اللہ اکبر۔ اب جملہ جو حدیث کا وہ کیا ہے؟ كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه۔ اب سنیے اللہ کیا حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر، فرمایا جب اللہ سے کوئی قریب ہو جاتا ہے فرض و نفل کے ذریعے سے، اللہ جب کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اب اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اس کا مقام ہماری بارگاہ میں اتنا بلند ہو جاتا ہے
کہ بس وہ ہماری بارگاہ میں سوال کرتا ہے، ہم فوراً عطا کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ولی. اس لیے جب آپ اللہ کے کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، جیسے ہم اہل سنت کا صوفیہ کا نظریہ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا معین الدین چشتی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں. تو کوئی ہم پر اعتراض یہ کرتا ہے کہ بھائی اللہ تو ڈائریکٹ بھی سن سکتا ہے، آپ ان سے ریکویسٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ خود ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بھی اگر ڈائریکٹ بھی کہیں گے اللہ ہماری بھی سنتا ہے، لیکن اللہ خود یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ولیوں کی ایسے سنتا ہوں کہ وہ سوال کرتے ہیں ہم عطا کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہم نے بھی اپنی سفارش اللہ کی بارگاہ پیش کر دی ہے، لیکن آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ بھی ہماری ریکویسٹ اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا اور آپ کے صدقے ہماری دعا کو بھی قبول فرمائے گا. تو یہ کانسیپٹ ہے صوفیہ کا، یہ کانسیپٹ ہے اہل سنت کا. تو ایسے ڈرامے بازوں سے بچیں اور قرآن پر آ جائیے. قرآن کہہ رہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا وہ صاحب تقوی ہوگا، وہی پکا سچا صوفی ہوگا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں ولیوں کی پہچان نصیب کرے، اہل اللہ کا ساتھ عطا کرے، اپنے پیاروں کی صحبت عطا کرے، اپنے پیاروں کی قربت عطا کرے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا آپ شام کے لیے بد دعا کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علی فرماتے ہیں میں شام کے لیے کیسے بد دعا کروں؟ وہاں 40 اللہ کے ابدال ہیں، اور ان 40 کی وجہ سے دنیا میں اللہ ان کی برکت سے بارش پیدا فرماتا، بارش نازل کرتا. تو کیا پتہ لگا رحمتیں برکتیں جو آتی ہیں وہ آتی ہیں اللہ کے ولیوں کی وجہ سے. جو رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں ہم نہیں جانتے ہم میں کون اللہ کا ولی ہے. اور یہ جو امام مہدی کا ذکر ہے، امام مہدی کب تشریف لائیں گے، اس کے ضمن میں بھی جو علماء نے روایت نقل کی ہے اس میں بھی یہ بیان کیا، اس میں بیان کیا کہ جب آہستہ آہستہ لوگ سمٹ کر مکے چلے جائیں گے، دنیا میں اتنا فتنہ ہو جائے گا کہ جو اہل اللہ ہوں گے، جو اولیاء اللہ ہوں گے، وہ دنیا سے سمٹ کر مکے چلے جائیں گے. اور ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں بہت سارے اہل اللہ مکے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو روایت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں امام مہدی کا ظہور ہوگا مکے میں، رمضان کا آخری عشرہ ہوگا، وہ طواف کر رہے ہوں گے اور کچھ اہل اللہ انہیں پہچانیں گے اور کہیں گے آپ مہدی ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کہیں گے نہیں میں مہدی نہیں ہوں. تو اب آواز آئے گی قدرت سے غیب سے ھذا خلیفۃ اللہ مہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بیعت کرو. تو اس لیے اہل اللہ جو ہیں وہ ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں جیسے ہی امام مہدی علیہ السلام اعلان کریں اپنا اور جیسے ہی وہ بیعت کروانا شروع کریں تو سب سے پہلے ان کی بیعت کرنے والے ہم ہوں. تو فرمایا وہ یہ سمٹ کر جو اہل اللہ جب یہ مکے میں پہنچ جائیں گے تو دنیا کے اندر آلریڈی بہت زیادہ فتنہ ہو چکا ہوگا. تو پتہ لگا بہت سارے معاملات اور مسائل اور مشکلیں جو نہیں آتی ہیں، خطرے ٹل جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم میں کچھ اللہ کے ایسے صالح ایسے کامل بندے موجود ہیں. ہم تو لوگ گناہگار ہیں، لیکن ان اہل اللہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے اور مشکلوں سے دور رکھتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی منہج صوفیہ پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور حضور کے اصحاب کے طریقے پر، حضور کی اہل بیت کے طریقے پر اور رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرنا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کمنگ سیٹرڈے جو ہے وہ کیونکہ الحمدللہ آلموسٹ ہمارے 3 کوارٹر ہو گئے 11 چیپٹر کے، تو اگلے ہفتے تک ہمارا 11واں سپارہ ختم ہو جائے گا. تو کمنگ سیٹرڈے انشاءاللہ ناشتہ ہے.